شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم آج شام 5:15 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے مغربی دنیا میں توہین رسالت کے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے عالمی سطح پر ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت خوراک کے تحفظ، غربت کے خاتمے اور ملک کی مجموعی پیداوار میں اضافے کے لیے ڈیری کی صنعت کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید اضافے اور انہیں مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم عمران خان شام 5:15 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ اس بات کی تصدیق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج ایک ٹویٹ میں کی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے مغربی ملکوں میں توہین مذہب کے ہونے والے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے عالمی سطح پر مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مارگلا ہائی وے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد توہین مذہب کے واقعات کے معاملے پر مسلمان ملکوں کے سربراہان مملکت کو اکٹھا کرنا اور امت مسلمہ کا مضبوط مقدمہ پیش کرنا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ان کی مہم تبدیلی لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی اس معاملے کو اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے پلیٹ فارمز پر اجاگر کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ملکوں میں توہین مذہب کے واقعات پر اپنی املاک اور بنیادی ڈھانچے کی توڑ پھوڑ سے صرف ملکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ مارگلا ہائی وے منصوبے کے حوالے سے وزیر اعظم نے اسلام آباد میں سڑکوں کے مزید منصوبے شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مارگلا ہائی وے سے نہ صرف مارگلا ہلز نیشنل پارک کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ گلیات جیسے قدرتی مناظر والے مقامات تک آسان رسائی یقینی بناتے ہوئے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں معیشت بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو تمام مسائل سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ روس کے بڑے تاجروں کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان سے آج اسلام آباد میں انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کا ریلوے اور توانائی کے شعبوں میں روس اور پاکستان کے درمیان تعاون میں اضافے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ فریقین نے پہلے سے جاری منصوبوں پر کام تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ وفد نے پاکستان میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی مجموعی پیداوار میں اضافے، خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے اور غربت کے خاتمے کے لیے ڈیری کی صنعت کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ڈیری کی صنعت کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیری کی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور زر مبادلہ کے ذخائر کے حصول پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیری کی صنعت برآمدات میں اضافے کے ذریعے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ صدر نے ڈیری کی صنعت کے پروڈیوسرز اور پروسیسرز کو سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ ڈیری کے شعبے کی ترقی کے لیے ایک قومی حکمت عملی اور مستقبل کی پالیسی تیار کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قریبی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور انہیں فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے رواداری اور بقائے باہمی کے وزیر اور ایکسپو 2020 دبئی کے کمشنر جنرل نہیان مبارک النہیان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے خصوصاً سرمایہ کاری، سیاحت اور متعلقہ بنیادی ڈھانچوں کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان میل جول کے بندھن کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء نے اسلام اور اسلامی معاشرے کے حقیقی تشخص کو پیش کرنے میں رواداری اور بقائے باہمی کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج اپنے فرائض منصبی سنبھال لیے۔ اطلاعات و نشریات کی سیکریٹری شہیرہ شاہد نے فواد چودھری کو وزارت سے متعلق امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اگلے ہفتے اپنا بھارت کا دورہ وہاں کے کرونا وائرس کی بدترین صورتحال کے باعث منسوخ کر دیا ہے۔ اس بات کی تصدیق
10 डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब से एक बयान में की गई। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा की।